کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک اتنا زیادہ کشش والا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرنے والی شخصیات ہیں، میری طالب علمانہ رائے میں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ جیسے آپ کا حسن بے مثال ہے، ایسے میرے آقا کے اخلاق بھی بے مثال ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام سیرت میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر گفتگو کریں گے، اور آپ کا حسن کائنات کی تمام حسنوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ ساری کائنات کا حسن آپ کے حسن کے صدقہ ہے۔ مختلف شاعروں نے مختلف انداز میں آپ کے حسن کا تذکرہ کیا۔ بڑے معروف شاعر رسول اللہ کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں کہ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انہی اشعار میں انہوں نے کئی عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، جیسا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ کا چہرہ انور کس طرح کا تھا؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ چاند 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، تو آپ رسول اللہ کے حسن کے بارے میں تذکرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم آپ صاحب، موضوع کے چناؤ پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بلا شبہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنی ناتواں آواز اور زبان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا، آپ کے حسن لم یزل کی پرتو ہونے کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس اور آپ کے وجود مسعود کی جب بھی ہم کوئی مشابہانہ بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو عموماً 14ویں کے چاند کا تذکرہ کریں گے یا اس طرح سے بات کریں گے، تو یہ محض اپنی تفہیم کے لیے ہی کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ چمکدار چیز چاند کو ہی سمجھتے ہیں، سب کو حسین، جس کو سب سے زیادہ حسین دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال دے دیتے ہیں۔ اگر اس کائنات میں چاند سے زیادہ چمکدار کوئی چیز ہوتی جس کی مثال دی جا سکتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اسی کی مثال دی جاتی۔ قرآن کریم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر کہا۔ اب ہماری فصاحت اور بلاغت تو بہت ظاہر ہے، محدود ہے، ہم عاجز ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ خالق اپنے محبوب کو جب سراج منیر کہے اور جب اشارہ کرنا چاہے، سمجھ والوں کو سمجھ آ جاتی ہے جب اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ۔ اب ہم لغت کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں تو ضحیٰ کے معنی پہ غور کریں، اس میں قاموس نے کیا لکھا، دیگر کتابوں نے کیا لکھا، کیسے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کائنات کا واحد فرد فرید ایک ہی ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے چہرہ اقدس کو اللہ کریم قرآن کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ بلکہ چہرہ اقدس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارک جسم اطہر کے دیگر اعضاء کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر طرح کی پابندی سے بلند و بالا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی تفہیم کے لیے صرف الفاظ کا چناؤ ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا، جسے ہم کہتے ہیں نا بہانے سے تذکرہ کرنا، تو اللہ کریم نے کہیں کس طرح اپنے محبوب کے جسم اطہر کو قرآن کا موضوع بنا دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی بات کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، اشارہ کر دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن کی آپ جس بھی آیت کو پڑھیں، اس موضوع کے اعتبار سے انسان پر آشکار ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ ہمارا کلام کیا حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا حسن کی بات کرتے ہیں
تو صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرنے والی شخصیات ہیں، میری طالب علمانہ رائے میں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آپ کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ ہیں، جیسے ہم حضرت جابر کی بڑی معروف حدیث سنتے ہیں کہ آپ نے ایک رات دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حسن کو دیکھتے ہوئے اچانک آسمان کی طرف اٹھایا اپنے چہرہ، نگاہیں دیکھیں تو چاند کی طرف میں نے دیکھا، دوبارہ دیکھتا میں فیصلہ کرنے میں مشکل پا رہا تھا کہ وہ زیادہ حسین ہیں یا یہ زیادہ حسین ہیں۔ یہ ساری حدیث پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہمارا رجوع چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک معبد نے بیان کیا ہے۔ آپ کے سفر مبارک میں، بڑے تاریخی سفر ہجرت میں، جو معبد کے اس کاشانے میں، اس غریب خانے میں گزارے ہوئے چند لمحات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا معبد کی پوری زندگی ہی بدل گئی، ان کی پورے خاندان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اور جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جانتی تھیں، نہ ان سے تعارف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ لمحے وہاں قیام فرمانے کے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، شام کو جب معبد کے شوہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج دنیا بدلی سی لگ رہی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا مبارک آیا تھا۔ انہوں نے کہا مبارک کون ہے؟ اب معبد کو خود نہیں پتا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ مبارک آیا تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے دیکھا کہ آقا پاک کے تشریف لانے سے، کچھ عرصہ قیام کرنے سے اور تشریف لے جانے سے چاروں طرف برکت ہی برکت نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے پھر اپنے شوہر کو معبد نے جو ایک نقشہ کھینچ کے بتایا، وہ کتابوں میں پڑھنے کے قابل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو جس باریکی سے، جس دقیق انداز سے ایک ایک عضو کو اس نے بیان کیا، انسان سوچ نہیں سکتا کہ چند لمحے دیکھا گیا شخص اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اتنی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کانا ملیح الوجہ، یہ جو جملہ ہے معبد کی روایت کا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ معبد اس تھوڑے سے عرصے میں فصاحت اور بلاغت کا وہ سمندر اپنے اندر اتار گئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک اتنا زیادہ کشش والا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھا ہے؟ آقا پاک کے چہرے کی وجاہت یہ تھی، آپ کے خوبصورت وجود کی وجاہت اور ہیبت یہ تھی کہ کوئی آنکھ بھر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری طرف قربان ہونے والے صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ نماز کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بہانے سے دیکھتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ عظیم حسن ہے، سراپا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جسے قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث میں محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ سب یہ بتائیں کہ آپ کا حسن ظاہری تو با کمال تھا، بے مثال تھا، کیا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی بڑی صفت تھی آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو الگ سے ایک موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، حسن اخلاق، یہ میں اس کو جو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کانا خلقہ القرآن والی، اس کو ہم تھوڑا سا انٹرپریٹ اس انداز سے اگر کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ قرآن پڑھو تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق معلوم ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھو تمہیں قرآن اترتا نظر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہی قرآن کی تعبیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں، آپ نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو آپ کو اللہ کریم نے وہ عظیم حسن جو عطا فرمایا، جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا، حضرت حسان بن ثابت نے جو لکھا، آج اگر کوئی نعت نگار، کوئی کلام لکھنے والا شاعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف لکھے تو وہ کیا لکھ سکتا ہے؟ تخیل میں ہی لکھے گا۔ نصیب تو ہیں حضرت حسان بن ثابت کے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر دیکھ کر لکھا کہ اے میرے آقا، آپ کو اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے لگتا ہے چاہا ہے اپنے آپ، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا آپ کو اللہ کریم نے ویسا بنایا۔ اور حسن اخلاق کا بھی یہی انداز ہے، یہی پہلو ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، تاجروں کے لیے، زمانے کے ہر طبقے کے لیے اپنے اخلاق کی وہ مثالیں چھوڑی ہیں کہ کائنات میں کہیں دوسری ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ جیسے آپ کا حسن بے مثال ہے، ایسے میرے آقا کے اخلاق بھی بے مثال تھے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں مختصر سا تذکرہ سنا۔ آپ کا حسن تو اتنا با کمال ہے کہ انسان بولتا چلتا رہے، بولتا رہے، لکھتا رہے تو صدیاں ختم ہو سکتی ہیں، انسان کی زبان تھک سکتی ہے، قلم رک سکتے ہیں، لیکن آپ کے حسن کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔